إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے گزشتے کئی خطبات سے ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بار اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں، ایمان بالرسول کا مفہوم کیا ہے۔ اس ضمن میں یہ گزارش کی گئی تھی اقرار اللسان بنبوتہ، زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، وتصدیق القلب برسالتہ، دل سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا، وانقیاد الجوارح لطاعتہ والتزام سنتہ وشریعتہ، جوارح کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تابعداری، آپ کی پیروی اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کی مکمل پیروی کرنے کا نام ایمان بالرسالہ یا ایمان بالرسول ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم طاعتہ فیما امر، جو کچھ کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس میں پوری اطاعت، پوری تابعداری، پوری پیروی کرنا۔ تصدیقہ فیما اخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما کر گئے ہیں ان میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے بھی یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ علیہ السلام پر عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنا۔ جب آپ علیہ السلام کی بات کی جائے، جب آپ کی حدیث سنائی جائے، جب آپ کی سنت کی حوالے سے گفتگو کیا جائے تو ایک مومن کا جذبہ ایمانی کی ایک کیفیت ہونی چاہیے
سمعنا وأطعنا، ہم نے اپنے نبی کی بات سنی ہے، وأطعنا، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں، سمعنا، ہم نے پیارے پیغمبر کی حدیث سنی بھی ہے، وأطعنا، اور ہم یہودیوں والے روش اختیار کرنے کے بجائے ہم ایمان والوں کا روش اختیار کرتے ہوئے ہماری زبان پہ یہ جملہ ہوگا سمعنا وأطعنا، ہم نے اپنے نبی کی بات سنی بھی ہے اور سنی ہوئی بات پہ پوری اطاعت و فرمانبرداری کا ہم عزم بھی رکھتے ہیں، ہم جذبہ بھی رکھتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے ضمن میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، طاعتہ فیما امر، جو کچھ آپ نے کرنے کا حکم دیا اس میں آپ کی پوری اطاعت، تصدیقہ فیما اخبر، پیارے پیغمبر جو کچھ فرما کر گئے ہیں اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا اس کا تعلق گزرے ہوئے اقوام و ملل سے ہو یا اس کا تعلق قرب قیامت اور رونما ہونے والے حادثات سے اس کا تعلق ہو یا اس کا تعلق موت سے لے کر میدان محشر سے ہوتے ہوئے جنتوں میں اللہ کی دیدار تک کی تفصیلات کی صورت میں ہو، پیارے پیغمبر کی ہر بات کی تصدیق کرنا، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، اور جن باتوں سے پیارے پیغمبر نے منع کیا، روکا، اس سے رک جانے کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ کا مفہوم ہے۔ وَأَن لَّا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور جب بھی عبادت کرنے کی باری آئے اسی طریقے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ عبادت کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر، سمجھا کر، پریکٹیکل کر کے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، دنیا میں محبت کی بنیادی طور پر 3 اسباب پائے جاتے ہیں، اور ہمارے رب نے ہمارے لیے محبت رسول کو آسان سے آسان تر بناتے ہوئے ہمارے رب نے وہ تینوں کے تینوں اسباب بدرجہ عدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ نے وہ 3 اسباب اللہ نے رکھا ہے۔ اس زمین میں یہ بتایا گیا تھا الجمال والکمال والنوال، محبت انسان یا خوبصورتی کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا انسان کمالات کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا انسان احسانات کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اگر جمال کی بنیاد پر ہو وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کی صورت میں ہو تو آپ علیہ السلام کی کمالات میں سے کچھ کمالات آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ان میں من جملہ صبر میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات رکھتے تھے۔ ہر قسم کی آزمائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آئی، وطن سے بے وطن ہونے کی صورت میں، جلا وطن ہونے کی صورت میں، گھر بار سے محروم ہونے کی صورت میں، اپنوں سے دور ہونے کی صورت میں، اور عزیز ترین رفیق حیات کی جدائی کی صورت میں، اور معاون خصوصی کی جدائی کی صورت میں، 3 نوجوان بیٹیوں کی جنازے کی صورت میں، اور نرینہ تمام اولاد کی جدائی کی صورت میں، عزیز دوستوں کی شہادت کی صورت میں، خوف کی صورت میں،
ہر قسم کی آزمائشوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے کمالات کا آزمائشوں میں بھی کمالات دکھا کر گئے. تو یہ اگر احسان کی بات آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، ہم سے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ پیارے پیغمبر شفقت کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر میری امت پر مشقت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں امت کو لازمی قرار دیتا ہر وضو کے ساتھ وہ مسواک کیا. لیکن شفقت کی بنیاد پہ آپ علیہ السلام نے لازمی قرار نہیں دیا. پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی محبت کی شرط اطاعت ہے، اطاعت کی شرط محبت ہے، اور محبت اور اطاعت کی مجموعی حوالے سے 3 صورتیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک وہ جو محبت کرتے تھے ان کی محبت اطاعت سے خالی تھی، ایک وہ جو اطاعت کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت محبت سے خالی تھی، ایک وہ جماعت جنہیں اللہ رب العالمین نے مفلحون کہا، ایک وہ جماعت جنہیں اللہ رب العالمین نے راشدون کہا، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایگزامپل پیش کیا. وہ جماعت وہ محبت بھی کرتے تھے، ان کی محبت میں اطاعت تھی اور ان کی اطاعت میں محبت تھی. اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو میرے لیے اور آپ کے لیے معلوم بنایا. آج اللہ کی توفیق سے ہم پھر 3 باتیں ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے حکم سے 3 باتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی. جناب عبد الرحمن ابن ابی قراد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع یوما، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن وضو بنایا. فجعل الصحابة يتحمسون بوضوئه، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر کے وضو کیے ہوئے پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لگ گئے. فقال لهم، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں آپ کے وضو کے پانی، آپ کے ماء مستعمل، وہ استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں ما يحملكم على هذا، یہ وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جس کوشش میں تم لگ گئے ہو، آخر کس چیز نے تمہیں یہ کام کرنے پر آمادہ کیا؟ حضرات صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، حضرات صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ کے حبیب، آپ کے وضو کیے ہوئے پانی کو حاصل کرنے میں جس چیز نے ہمیں آمادہ اور مجبور کی ہے وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی رب کی محبت ہے. آپ کی محبت ہے اور آپ کے رب کی محبت نے، اللہ کی محبت نے، رسول کی محبت نے ہمیں مجبور کر دی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیے ہوئے پانی کو حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر طرف، ان کا جذبہ دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس عمل کی برکت سے رہتی دنیا تک پیارے پیغمبر نے وہ نسخہ دیا جو نسخہ 3 باتوں پر مشتمل ہے. ہم تین باتیں ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرے. من سرہ، جو یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے، ان يحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور رسول سے محبت کرے. یاد رکھو، جب محبت یک طرفہ ہو تو محبت ہمیشہ سزا دیتی ہے. جب محبت یک طرفہ ہو محبت ہمیشہ سزا دیتی ہے. جب محبت 2 طرفہ ہو تب وہ محبت مزہ دیتی ہے. تب اس محبت سے وہ فیوز و برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم محبت کے ایک وسیع مفہوم کو چھوڑ کر ہم جو حیوانی اور جنسی جو ایک عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، ہم اس تک محبت کو محدود کرتے ہیں. ہمارا دین محبت ہے. ہمارا دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے. عقیدے کی بنیاد پہ محبت عبادت ہے. عقیدے کی بنیاد پہ نفرت عبادت ہے، بلکہ ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. 3 باتیں کسی میں اگر پایا جائے اس انسان نے حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو اس نے حاصل کر لیا. ان یحب اللہ ورسولہ، پہلی چیز وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہو حقیقی معنوں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بھی انسان سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی بنیاد اللہ ہے. اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے، جن انسانوں سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کو بھی ہم دین سمجھتے ہیں. اور اس محبت میں ہمارا اصول کیا ہے؟ للہ وفی اللہ وباللہ. للہ، اللہ کے لیے وہ محبت ہونی چاہیے. وفی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ محبت ہونی چاہیے، اس محبت کی بنیاد اللہ ہو. وباللہ، اور وہ محبت ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت وباللہ، اللہ کی توفیق سے. فی اللہ، للہ، وفی اللہ، وباللہ. یاد رہے گا، فی اللہ، وللہ، وباللہ. للہ اللہ کے لیے، وفی اللہ اللہ کے بارے میں، وباللہ اور اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے محبت. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. 3 باتیں اگر کسی میں پایا جائے اس انسان نے حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس نے پا لیا ہے، چکھ لیا. ان میں سے پہلی بات، اللہ اور اس کی رسول سے سب سے زیادہ اس کی محبت ہو، اور ان سے بھی اس کی محبت ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن سے رسول محبت کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب عمل یقربنا الی حبک، تجھ سے اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل، جو عبادت مجھے تیری محبت کی زیادہ قریب کر. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک
اور ان لوگوں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہو جن سے تو محبت ہے. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اس عمل کی بھی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت کا مجھے زیادہ سے زیادہ قریب کر. تو بعد میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام یہ کہنے لگے حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت نے آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے پہ ہمیں مجبور کر دی ہے، ورسولہ، آپ کے رسول کے محبت نے ہمیں یہ پانی لینے پر مجبور کر دی ہے. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور رسول سے محبت کرنا. تو بعد میں یہ کر رہا تھا محبت اگر ایک طرفہ ہو تو وہ محبت سزا دیتی ہے، جب محبت دو طرفہ ہو تو اس وقت آدمی کو اس محبت سے لطف وہ لذت محسوس کرتا ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او یحبہ اللہ ورسولہ، اور اس کی محبت کے جواب میں اللہ بھی محبت کرے اور رسول بھی محبت کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں لیس الشأن ان تحب، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے. کسی سے محبت ہو جانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کارنامہ فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کی محبت کا جواب محبوب محبت کی صورت میں دے. محبت کی قیمت یاد رکھو، ہمیشہ محبت ہوتی ہے. محبت آپ سرمایے سے خرید نہیں سکتے. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اس محبت کے عوض وہ اللہ سے محبت چاہتا ہے اور رسول سے محبت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وہ 3 کاموں کی پابندی کرتے. کسی کو رسول اللہ کی زبان پر اعتماد یقین ہے، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی محبت کو 2 طرفہ محبت میں کنورٹ کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے پہلا آسمانی نبوی محمدی نسخہ کیا ہے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کرے. آج دنیا میں جتنے افتراق، انتشار فی القواریت، پارٹی بازیاں ہیں، اس کی بنیاد جھوٹ ہے. یہاں تک کہ سب سے زیادہ جھوٹ ممبر و محراب سے پھیلایا جاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے انسان کسی مخلوق کو، وہ مخلوق مرے ہوئے انسان کی شکل میں ہو، زندہ انسان کی شکل میں ہو، درخت کی صورت میں ہو، حجر کی صورت میں ہو، پتھر کی صورت میں ہو، اس مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے. خواہ وہ مخلوق ناری ہو، نوری ہو، خاکی ہو، یا وہ چرن پرن کی صورت میں ہو، یا وہ درخت کی صورت میں ہو،
یا وہ پتھر اور موتی کی صورت میں ہو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ اولاد دینے پر قادر ہے، یہ بادشاہ دینے پر قادر ہے، یہ عزت و ذلت کا مالک ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ٹکا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے تو ہم غیر اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے اس کرم والے رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دی ہے؟ تیرے اس کرم والے رب کی، جس نے تیرے اوپر کرم کیا، جس نے تیرے اوپر فضل کیا۔ اگر وہ تیرے اوپر کرم اور فضل نہ کرتا، وہ اگر تجھے بچھو بنا دیتا تو اس کی کیا بگاڑ سکتا؟ اگر وہ تجھے کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، بلی اور خونخوار درندہ بنا دیتا تو اس کی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین سٹرکچر میں، بہترین شکل و صورت میں صرف پیدا کرنے پر میرے رب نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اور رب کی یہی احسان مجھے آپ کو اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ احسان یاد دلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں میرے نبی علیہ السلام سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى۔ تسبیح بیان کر اپنے اس اعلیٰ رب کا جو ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور علم اور قدرت کے اعتبار سے وقد احاط بكل شيء علما ان الله على كل شيء قدیر۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے اس رب اعلیٰ کا الذی خلق فسوى، اس نے تجھے پیدا بھی کیا اور درست پیدا کیا، پیدا بھی کیا اور درست پیدا کیا۔ والذی قدر فہدى، اس نے صرف پیدا کرنے اور درست پیدا کرنے پر نہیں چھوڑا۔ والذی قدر، اس رب نے تیرے لیے نظام زندگی مرتب کیا۔ والذی قدر فہدى، پھر اس رب نے تجھے ہدایت بھی دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنا چاہتا ہے اور اس محبت کے بدلے میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے محمدی ربانی آسمانی نسخے کا پہلا نقطہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کیا کرے، جھوٹی بات سے مکمل طور پر اجتناب پرہیز کیا کرے، اور جھوٹی باتوں کی سرفہرست شرک ہے، جھوٹ ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ بابا اولاد دینے پر قادر ہے، یہ جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اولاد دینے پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے اسے پانچ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی. کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا، فلانا بابے کی قبر پہ فلانا کے دربار پہ حصول اولاد کی نیت سے جانا، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو جھوٹی باتوں سے توبہ طائب ہونا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عاهدوا الله عليه، انہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ جو عہد کیا اس وعدے کو وہ نبھا کر چلے. جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ایک معاہدے کی بنیاد پہ، ایک وعدے کی بنیاد پہ، وہ وعدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں دائرہ اسلام میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، میرا خالق و مالک، میرے رازق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف میرا اللہ ہے. میں صرف اور صرف اسی اللہ ہی کی عبادت کروں گا. دعا عبادت ہے، فریاد رسی عبادت ہے، اور یہ عبادت غیر اللہ سے مانگنا شرک بھی ہے اور جھوٹ بھی. دوسرے نمبر پر جھوٹ. دعویٰ ہم محبت رسول کا کریں، دعویٰ ہم محبت رسول کے کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ایک طرف رسول اللہ کی بات اور ایک طرف برادری کی بات آتی ہے تو ہم محمد الرسول اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں اور برادری کی بات کو ترجیحی بنیادوں پر لیتے ہیں. بات جب رسول اللہ کی آتی ہے، بات جب آپ کے مذہب کے امام کی آتی ہے تو آپ دعویٰ محبت رسول کے کرتے ہیں اور بات کس کے لیتے ہیں؟ اپنے مسجد کے امام کی بات کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو حیثیت اللہ نے اپنے نبی کی بات دی. یہ جھوٹ نہیں ہے. دعویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور جب بات ماننے کی باری آئے، بات لینے کی باری آئے، بات کسی امتی کا لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق آپ کی تعظیم ہے. آپ کی عظمت کو ماننا، قبول کرنا. عظیم تو وہ ہونا جس کی بات آپ نے لی ہے. اگر اللہ کی نبی علیہ السلام کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی تو آپ رسول اللہ کی بات کو لے لیتے اور اپنی عادت کو چھوڑ دیتے. یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں نبی اور رسول بن کر آئے، اس دور میں لوگوں کی شراب پینے کی 40 سالوں سے ان کی عادت بنی ہوئی تھی. زنا کی 50-60 سالوں سے ان کی عادت بنی ہوئی تھی. جھوٹ بولنے کی 20-25 سالوں سے ان کی عادت بنی ہوئی تھی. فرار کرنے کی 20-25 سالوں سے ان کی عادت بنی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کو رسول مانا، جھوٹ بولنے سے وہ اپنی عادت کو ترک کرتے ہیں، رسول کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. کیا ہم رسول کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے جھوٹ کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فراڈ
دھوکہ دہی کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے، نشہ آور چیزوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ جن کی شکلیں کچھ اور قسم کی تھی، ان کی عادت بنی ہوئی تھی، داڑھیوں کو صاف کرنے کی عادت بنی ہوئی تھی گزشتہ 50 سالوں سے، 60 سالوں سے، 30-40 سالوں سے، لیکن جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کو رسول مانا تو انہوں نے اپنی شکل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی اپنی شکل بنائی۔ حضرات صحابہ کرام کی تعداد کے متعلق کم از کم جو تعداد جو بیان کیا جاتا ہے وہ 80,000 جو حجۃ الوداع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد جو حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر تھے ان کی تعداد 1,44,000 یا 24,000 کی تعداد بتائے جاتے ہیں۔ 80,000 میں سے 1,24,000 میں سے آپ ایک صحابی کو آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد رسول اللہ کی شکل سے اپنی شکل کو چینج کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو رسول مانا تو انہوں نے رسول کی شکل بھی اپنائی، جب انہوں نے رسول اللہ کو رسول مانا اپنی پرانی ساری عادتیں انہوں نے ختم کر۔ کیا خیال ہے؟ ہم بھی محبت رسول میں سچائی دکھاتے ہوئے، سچ دکھاتے ہوئے، سچائی پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہم شکل نبی والی شکل بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نماز نبی والی نماز بنانے کے لیے تیار ہیں؟ یا ہماری نماز جو ہم ہماری دادی امی سے، نانی امی سے جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی پہ، یا باپ والی نماز، ننیال اور ددیال والی نماز پر ہی زندگی بھر اسی پر گزارا کریں گے، یا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ نماز کی مختلف شکلیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں مارکیٹ میں، اب ان میں سے ایک نماز ہی نبی والی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اختلاف و انتشار کے بیچ ہو کر گئے۔ پیارے پیغمبر دنیا میں اتحاد و اتفاق وحدت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے اور عملی طور پر وحدت پیدا کر کے دکھایا اس معاشرے میں۔ کیا خیال ہے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، رسول کی محبت چاہتے ہو، جو بات زبان سے کرتے ہو اس بات کو سچ کر دکھاؤ۔ ہم کلمہ کیا پڑھ کے آئے دائرہ اسلام میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہر مؤذن جب اذان دیتا ہے ہر اذان کے ساتھ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب بھی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تم بھی اسی جملے کو ریپیٹ کرو، اسی جملے کو دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ کیا مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہم بھی جواب میں کہتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے مشکل کشائی حاجت روائی کی تو ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف ہاتھ پھیراتے ہیں۔ جب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت و تابعداری کی تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی نبی علیہ السلام کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری برادری میں اس بات کی کوئی وجود نہیں ہے، میری مسجد میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، معاشرے کے لوگ یہ نہیں کرتے، لہذا میں بھی وہی کروں گا جو لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو
قیامت سے پہلے جب انسان مرتا ہے اور اس کی قیامت جب قائم ہوتی ہے اور جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ لا ادری، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، میں لوگ جو کہتے تھے، لوگ جو کرتے تھے، میں نے بھی کہا، میں نے بھی کیا۔ تو فرشتے اسے سزا دیتے ہوئے اس پر کوڑے برساتے ہوئے کہیں گے ما دویت ولا تلیت، نہ تو نے جانا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی۔ اگر محبت رسول میں واقعتاً سچے ہو تو رسول اللہ کی سنت کو ترجیحی بنیادوں پر لینا پڑے گا۔ اور یہ بات میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا، بدع الاسلام غریبا وسيعود كما بدع فتوبى للغرباء الذين يصلحون اذا افسد الناس۔ بدع الاسلام غریبا، اسلام اجنبی حالت میں اسلام کی اوپننگ شروعات ہوا، وسيعود غریبا، اور ان قریب پھر وہی غربت، پھر وہی اجنبیت اختیار کر لے۔ آج آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، کہیں آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے، لوگ دیکھتے ہیں کوئی اجنبی آیا ہے۔ جب آپ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ کون سی مصیبت آئی ہے۔ جب آپ فاتحہ خلف الامام کی بات کرتے ہیں تو اس وقت لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم وہ بدقسمت ترین لوگ ہیں، ہماری نہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے، نہ صلاۃ و سلام کے بغیر ہوتی ہے۔ لیکن الزام مجھ پر ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم دنیا کی مخالفت برداشت کر کے، دنیا ہمیں ترشی نگاہوں سے دیکھتی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ وہ ایگریمنٹ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس معاہدے کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ جب بات آئے گی ائمہ نظام کا، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان سب سے محبت ہم ایمان سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ، اوزاعی، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اسحاق بن راہوی، عبداللہ بن مبارک، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ان سے محبت، ان سے عقیدت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب بات آئے گی محمد الرسول اللہ کی، ان ائمہ اکرام سے عزت و احترام کے رشتے ہونے کے باوجود ہمیں میرے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے سچی بات کرے۔ جب بات آئے گی محمد الرسول اللہ کی، اس معاہدے کی بات آئے گی جس معاہدے کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، جو معاہدہ روزانہ 5 بار میں 10 بار جس معاہدے کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے عنوان سے اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صورت میں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو وعدہ کیا اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ دنیا ان کی مخالفت کرتی ہے، کرتی رہے، لیکن جب بات آئے گی سنت رسول اللہ کی تو دنیا کے ملامت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنانے کا نام محبت رسول۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنا چاہتا ہے اور اس محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے، جو رسول اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے
اس محبت کی وجہ رسول اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے، وہ 3 کام ہے۔ کتنے کام؟ 3 میں سے ایک، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے، عقیدے میں بات کرے سچی بات کرے، رسالت اور محبت میں بات کرے سچی بات کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچائی کے ساتھ، اللہ رب العالمین حق اور حقانیت کے ساتھ اللہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو